کہ امیر جو ہوتا ہے کہ امیر کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اور پھر وہ امیر شورا منتخب کرتا ہے، تو کیا اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے شورا میں لے لے؟ اسلامی نظام میں جو اہل حل و عقد کہلاتے ہیں، جنہیں شورا بھی کہتا ہے، ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے میں سے یا اپنے سے خارج کسی کو امیر منتخب کریں، اور ان کی حیثیت امت کے نمائندہ افراد کی ہوتی ہے، لہذا وہ امت کی خواہش اور رغبت کی ترجمانی کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امیر وہ ہو جس پر لوگوں کا اتفاق ہو، جس سے لوگ بیعت ہوں۔ امیر اگر ایسا ہے جو متسلط ہے تو وہ صحیح معنی میں امارت کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، وہ جبری امارت ہے، اور جبری عمارت اسلام میں کسی حالت میں پسندیدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر ظلم پر مبنی ہوتی ہے، اور جو ظلم پر مبنی ہوتی ہے تو پھر اس کے یہاں عدل و انصاف نہیں ہو سکتا، اور اسلامی نظام عدل و انصاف کے لیے ہے، اور اجتماعیت اسلام میں اصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ۔ تو یہ ترتیب ہے، اسلام اجتماعیت کا طالب ہے، اور اجتماعیت کے لیے پھر ایک امیر ہونا چاہیے، اور امیر کی پھر اطاعت ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اجتماعیت کی نمائندگی ہوتی ہے ان لوگوں کے ذریعے کہ جو اس کے نمائندہ ہوتے ہیں، جو اس کی بات کہتے ہیں، اور جو پھر اہل حل و عقد شمار کیے جاتے ہیں، اور پھر جن سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، یا اصولی طور پر بتایا گیا وامرہم شورا بینہم۔ تو جہاں تک انبیاء کرام کا مسئلہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور اس انتخاب کی بنیاد پر وہ اپنا کام کرتے ہیں، پھر ان کے کام کے نتیجے میں جو افراد اکٹھا ہوتے ہیں، ان افراد میں وہ اپنے مستشار اور اپنے وزیر اور اپنے اہل شورا منتخب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام جن حضرات کو دیا، ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ابن عفان تھے، علی ابن ابی طالب تھے، اور پھر اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور سعد ابن ابی وقاص وغیرہ حضرات تھے کہ جن کو یہ حیثیت دی گئی۔ تو اب جن کو یہ حیثیت دی گئی، انہی حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی عمارت طے کی اور اس پر اتفاق کیا۔ ظاہر ہے کہ عمارت ثقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوئی، جہاں اجتماعی پروگرام چل رہا تھا، اور ان حضرات کے پہنچنے سے پہلے سعد ابن عبادہ کا انتخاب کر لیا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ انتخاب درست نہیں تھا، انتخاب قریش کی رعایت کے ساتھ ہونا تھا، حدیث نبوی کی بنیاد پر، الائمۃ من قریش، آپ نے جو بات فرمائی تھی یہ نظام قبائلی کی وجہ سے نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں قریش کو سیادت طویل عرصے سے حاصل تھی، اور ان کی سیادت پر اجتماعیت باقی رہ سکتی تھی۔ اگر ان کی سیادت نہیں رہتی تو اجتماعیت بکھر جاتی، اس لیے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اور جب اس کا حوالہ دیا گیا تو ابو بکر صدیق کا انتخاب حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا، اور دوسرے حضرات پھر اس سے متفق ہو گئے۔ تو اتفاق کے ساتھ بیعت ہوئی، اتفاق کے ساتھ عمارت ہوئی، اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق امیر مسلمانوں کے طے پائے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کا انتخاب کیا، لیکن مسلمانوں سے مشورہ کیا اور مسلمانوں کے اتفاق کو طلب کیا۔ جب مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا تب حضرت عمر کی خلافت کا اعلان ہوا، اور حضرت عمر سے پھر اجتماعیت کے ساتھ لوگ بیعت ہوئے، وہ انتشار نہیں ہوا، وہ اجتماعیت قائم رہی، اور جو حضرات بھی حضرت ابو بکر کی شورا میں تھے وہ حضرت عمر کی شورا میں رہے۔ پھر حضرت عمر پر جب حملہ ہوا اور اب بچنے کا امکان نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ایک شورا تشکیل دے دی، ایک کمیٹی اس مقصد کے لیے بنا دی، خاص طور پر شورا ہی میں سے ان 6 حضرات کا انتخاب کیا کہ یہ لوگ اگلے خلیفہ کو، اگلے امیر المومنین کو منتخب کریں۔ تو ان کے انتخاب سے عثمان طے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متسلط نہیں ہو گئے، اور خود رائے کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہی مسئلہ حضرت علی کے ساتھ رہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اسی شورا نے حضرت علی کو امیر بنایا۔ تو
یہ سارا عمل جو ہوتا رہا شورا کے ذریعے ہوتا رہا. امت کی اجتماعیت کا مظاہرہ جو ہوتا ہے، اس کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ اس امت کے نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے جو شورا کی تشکیل کرتے ہیں یا جن سے شورا تشکیل پاتی ہے، اور پھر ان کا فیصلہ اصل ہوتا ہے، یعنی ان کا اجتماعی فیصلہ اصل ہوتا ہے. لیکن جب امیر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر امیر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شورا سے مشورہ کرے، اور پھر اس مشورے میں جو مختلف آراء سامنے آئے ان میں سے کسی رائے پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اور اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس طرح کہ وہ قرآن و سنت سے کے خلاف نہیں ہوتا، تب ذمہ داری ہوتی ہے اہل شورا کی بھی اور دیگر حضرات کی بھی کہ وہ امیر کی اطاعت کریں ان امور میں کہ جو امور قرآن اور حدیث سے متفق. یہ اصول ہے. اب جب یہ اصول ہے تو اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی ایک چھوٹی سی تصویر ہمارے مدارس کی شورا کے ذریعے پیش کی جاتی ہے کہ مدارس کی شورا جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ محتمم کون ہو، ناظم کون ہو، اور جس کو طے کر دیتی ہے تو اس کو پھر وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو دستوری ہیں. اب وہ دستوری اختیارات کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ صاحب شورا بھی ہونی چاہیے اور ایک دستور ہونا چاہیے، یعنی حقوق اور اختیارات طے شدہ ہونے چاہیے، من مانے نہیں ہونے چاہیے. کہ امیر کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کو اختیار دے دیا گیا جو چاہے فیصلہ کر لے، جو چاہے بات طے کر دے. یہ اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اسی دائرے میں کام کرے جو متفق علیہ. اگر اس سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہے تو شورا بلائے اور اس شورا میں اتفاق طے کرے. اگر شورا متفق ہو جائے تب اس کے بعد اس کو جاری کیا جائے. انفرادی فیصلے صادر کرنا اس طرح کے شورا کا اس پہ اتفاق نہ ہو، یہ انتشار کا طریقہ کار ہے اور اسلام اس سے متفق نہیں ہے، اور یہ نظام امارت اور نظام شورا کے خلاف ہے.